بادشاہ وقت نے بہلول کو ہدایت کی، بہلول بازار جاؤ نا، کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ پتھر چیک کرو، اور جو بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت بہلول بازار گئے، ایک کسائی کی دکان پر گئے، اس کا پتھر تولا، پتھر کم نکلا، ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، پتھر کم نکلا۔ بہلول نے پوچھا میاں سنا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا نہ پوچھے، بہت ہی برے چل رہے ہیں، بہت ہی برے چل رہے ہیں، دل ایسا کرتا ہے یہی گوشت کاٹنے والی جو چھری ہے نا اپنے گلے میں گھسا دوں، اس طرح میں تنگ آ گیا ہوں۔ دوسرے کسائی کی دکان پر گئے، اس کا پتھر تولا، وہ بھی کم نکلا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ حضرت بہلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں ہے، نہ پوچھیں، کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کی ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت بہلول تیسرے کسائی کی دکان پر گئے، پتھر تولا تو وہ پتھر صحیح نکلا، صحیح نکلا۔ حضرت بہلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا، اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حلال کا لقمہ خود بھی کھاتا ہوں، اولاد کو بھی کھلاتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اولاد میری عزت کرتی ہے، اولاد کی آنکھوں میں حیا ہے، غیرت ہے، شرم ہے، میری بھی عزت کرتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی بھی عزت کرتی ہے، حلال کی روزی کما کر میری اولاد مجھے بھی کھلاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، میری بیوی پانچوں وقت کی نمازی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں اتنا کم۔ خیر حضرت بہلول واپس آئے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ نے پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ حضرت بہلول نے کہا جی ایک کسائی کی دکان پر گیا، پتھر تولا تو پتھر کم نکلا، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ دوسرے کی دکان پر گیا، وہ بدبخت بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، پتھر تولا پتھر کم نکلا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، میں نے تجھے کہا تھا گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آنا ہے۔ حضرت بہلول نے کہا میاں میرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے ہی گرفتار ہے، اور میرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو نہیں پہلے سے ہی گرفتار کر رکھا ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کوئی پریشانیوں میں گرفتار ہے، کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہے، کوئی ٹینشنوں میں مبتلا ہے، کوئی آنے والی مصیبتوں میں مبتلا ہے، ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے، یہ جیل نہیں ہے تو کیا ہے، تیری جیل میں آنے کا کیا فائدہ، وہ پہلے ہی جیلوں میں پھنسے ہوں، وہ پہلے ہی سزا بھگت رہے، تیری سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ اللہ نے خود انہی سزا میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ سزا تھوڑی ہے کہ بندے کو کسی بھی وقت سکون نہیں ملتا، ہر گھڑی ہر لمحے وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا ہے، یہ سزا تھوڑی ہے انسان کے لیے۔